بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم حاضر خدمت نئی خبروں اور تجزیوں کے ساتھ۔ اس وقت جو امپورٹنٹ جو بات ہے، جو ساری نظریں جمی ہوئی ہیں، وہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے جو اقدامات ہیں، جس سے حکومتی صفوں میں کھلبلی مچ گئی ہے۔ اور اب جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق حکومت یہ فیصلہ کر رہی ہے، فیصلہ کر چکی ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب کا بھی راستہ روکا جائے۔ جس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ یہ اپنی مرضی کے آرمی چیف شریف خاندان اپوائنٹ کرتا تھا اور پھر انہی کے ساتھ لڑتا تھا۔ 5 کم از کم آرمی کے سربراہ ہیں جن کے ساتھ جو نواز شریف صاحب نے کام کیا، اور تقریباً سب سے ان کی لڑائی ہوئی۔ تو اب وہ خود تو چلے گئے ہیں لنڈن میں، اور اب ان کی بیٹی جو ہیں وہ بھی اگلے ہفتے جانے کا پلان بنا چکی ہیں، اطلاعات ایسی آ رہی ہیں۔ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو رات کو ہی نکل گئے تھے جب انہوں نے دیکھا یحییٰ آفریدی صاحب کے جو پہلے اقدامات ہیں، اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب میں تو اتنی ہمت نہیں رہی کہ وہ چلے گئے۔ یحییٰ آفریدی صاحب نے بڑا ایک پروٹوکول دیا ان کو، قاضی صاحب کو۔ میں ذرا اس پہ ضرور بات کروں گا کہ اس میں لوگوں کی متضاد آراء ہیں، لیکن میں ایک پوائنٹ آف ویو آپ کو پیش کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے حکومت کس طرح یحییٰ آفریدی صاحب کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب منڈے کو ایک طرف تو 1 بجے فل کورٹ بلایا یحییٰ آفریدی صاحب نے، اور یہ کوئی انٹروڈکٹری کام نہیں ہے، وہ سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ اس میں جو ججز کے خلاف کمپلینٹس ہیں اس پر بات کی جائے گی جو لگتا ہے۔ تو دوسری طرف حکومت نے اپنے تمام اراکین کو یہ ہدایت کی ہے، سینٹ کے اور قومی اسمبلی کے، کہ وہ اسلام آباد میں رہیں، اور جو باہر ہیں ان سے کہا ہے کہ وہ واپس آ جائیں، کیونکہ منگل یا بدھ کو حکومت ایک نئی لیجسلیشن کرنا چاہ رہی ہے یحییٰ آفریدی صاحب کو روکنے کے لیے۔ تو جس وقت ججز غور کر رہے ہوں گے ساری صورتحال پر سپریم کورٹ میں، اس وقت یہاں پر جو نون لیگ کی جو قانونی ٹیم ہے وہ ایک نیا آئین کا مسودہ تیار کر رہی ہوگی، ایک نئی ترمیم کا، جس کا مقصد یحییٰ آفریدی صاحب کا راستہ روکنا، جو چیزیں رہ گئیں 26ویں ترمیم میں ان کو اس 27ویں ترمیم میں ڈال کر تو ان کو منظور کروانا۔ ابھی تک جو چیدہ چیزیں سامنے آئی ہیں اس کے مطابق ایک تو یہ فیصلہ کیا گیا حکومت کی طرف سے کہ یہ جو جسٹس منیب صاحب کو واپس لیا گیا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں، تو اب اس کی جو حیت ہے اس میں تبدیلی کے لیے لیجسلیشن کی ضرورت ہے۔ ججز کی جو نمبر ہے اس کو بڑھا دیا جائے ایک طرف، اور اس میں امین الدین صاحب کو اس میں شامل کر لیا جائے۔ لیکن اس سے بھی شاید ان کا مقصد پورا نہ ہو، 5 ممبر بھی اگر وہ بنا لیں تو جو سب سے امپورٹنٹ لیجسلیشن جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، جو وہ کرنے جا رہے ہیں کہ جی سینیورٹی لسٹ چینج کر دیں، قانون پاس کر دیں کہ جب 3 ججز کے پینل میں سے اگر جونیئر موسٹ جج جو ہے اس کو چیف جسٹس بنا دیا جائے تو جو سینیورٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی دوسرے 2 ججز کی، اور پھر جو چیف جسٹس کے بعد جو ججز ہوں گے وہ سینیورٹی لسٹ میں آگے آ جائیں گے۔ اب یہ ایک بڑی بےہودہ ترمیم ہے، یہ عکاسی کرتی ہے اعظم نذیر تارڑ کے ذہن کی، یہ عکاسی کرتی ہے شہباز شریف کے ذہن کی، اٹارنی جنرل کے ذہن کی۔ یہ وہ سارے جو اس وقت یہ حکومتی جو آپ کو نظر آتے ہیں ارسطو باتیں کرتے ہوئے، یعنی اس سے گھٹیا ترمیم یا اس سے گھٹیا اپروچ میں نے نہیں کہیں دیکھی۔ آپ سینیورٹی لسٹ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ سینیورٹی لسٹ بنتی ہے کب کسی آدمی نے جوائن کیا۔ تو اب اگر آپ نے چیف جسٹس آپ نے ڈسکریشن لے لی کہ 3 کے پینل میں سے، جو کہ نہیں ہونی چاہیے، اور یہ واپس ہوگی اس لیے کہ یہ بیسیکلی عدلیہ کی آزادی پر ایک سب سے بڑا حملہ ہے۔ پرائم منسٹر کون ہوتا ہے؟ چیف جسٹس کا چناؤ کرنے والا 3 ججز میں سے۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ ان 3 ججز میں ریس لگ جائے اس چیز کے لیے کہ ہم وزیر اعظم کی خوشنودی حاصل کریں تاکہ ہم چیف جسٹس بن سکیں۔ تو پھر آزادی جو ہے عدلیہ کی اور جو اس کی انڈیپینڈنس ہے اس کو تو آپ نے کمپرومائز کر دیا، اور یہ قابل قبول نہیں ہے یحییٰ آفریدی صاحب کو بھی۔ یہ اس لیے میں نے ان کی تقریر سن کے بتایا، کیونکہ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا ٹرائیکوٹمی آف پاور، یعنی یہ انہوں نے کہا کہ 3 ڈویژن ہیں، 3 حصے ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہیں اور جن کے اپنے اپنے اختیارات ہیں۔ تو یہاں پر تو جو پارلیمنٹ ہے
اس کو اختیار دے دیا گیا ایک جو جوڈیشری ہمارا جو آرگن ہے کہ اس کے اندر وہ مداخلت کرے ڈیلی بیسس پہ، بینچز بنائے، ججز کو لے کے آئے، ان کو ایویلویٹ کرے. تو یہ تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو طے ہو چکا ہے، یہ اس کی خلاف ورزی ہے. تو یہ تو واپس جانا ہی جانا ہے. تو اب ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تو حکومت جو ہے وہ یہ ترامیم کرنے کا سوچ رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں انہوں نے ایک طرح سے جو کہا جاتا ہے نا جی کہ سویلین ٹرائل فوجی عدالت میں نہیں ہو سکتا، 26ویں ترمیم میں یہ نہیں ہے. اچھا یہ شک شامل نہیں ہے، لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں جو انہوں نے ارینجمنٹ کی ہے اس میں کان جو ہے نا وہ ادھر سے پکڑنے کی بجائے ادھر سے پکڑ لیا. کیسے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. ایک انہوں نے کہا ہے کہ آئینی بینچ جو حکومت بنائے گی، اور اس آئینی بینچ میں یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی سینئر ہوگا جونیئر ہوگا، جن جن کو وہ چاہیں گے ان میں رکھیں گے، اور چاروں صوبوں سے اس کی نمائندگی ہونی ہے. اب اگر امین الدین صاحب کو اس کا سربراہ بنا دیا جائے، کے پی کے سے جناب مسرت ہلالی صاحبہ کو لے لیا جائے اور بلوچستان سے جمال خان مندوخیل کو لے لیا جائے، اور یا نعیم اختر افغان کو لے لیا جائے، اور اسی طرح سندھ سے ایک آ جائیں گے، تو جو اکثریت اس بینچ کی ہو گئی، تو اگر ایک آئینی معاملہ ان کے سامنے آتا ہے کہ کیا سویلینز کا کیس فوجی عدالت میں جانا چاہیے یا نہیں، تو یہ آئینی بینچ کیا کرے گا؟ مجھے بتائیے نا. یہ کیا جو یہ کہہ رہے ہیں امین الدین صاحب اور نعیم اختر افغان کہ آپ میجورٹی ججز کے فیصلے پر عمل درآمدی نہ کریں، تو وہ کیا سویلین ٹرائل کی اجازت نہیں دیں گے؟ اس سے پہلے بھی جس بینچ نے اجازت دی ہے کہ آپ کام جاری رکھیں وہ کون تھا اس میں؟ تو جناب وہ ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اگلی جو 27ویں ترمیم ہے اس میں بلیک اینڈ وائٹ میں اس کو لانا چاہتے ہیں. اب آ جائیے جو اس دن منڈے والے دن کل سپریم جوڈیشل فل کورٹ کا اجلاس ہو رہا ہوگا، تو وہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ جو 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے جنہوں نے خط لکھا تھا چیف جسٹس کو، اور قاضی فائز عیسیٰ نے اس کو سرد خانے میں ڈال دیا، حکومت کو کہہ دیا کہ یہ آپ پر الزام ہے، آپ اس کو دیکھیں، اور اس پر عدلیہ میں بڑی ایک ریزنٹمنٹ تھی. یحییٰ آفریدی صاحب اس کو رکھیں گے سامنے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب اس پر جو ججز ہیں اپنے ساتھی ان کو اعتماد میں لیں گے، اور اس حوالے سے کارروائی کا آغاز ہوگا. اور پھر جو میں نے کہا نعیم اختر افغان اور جو امین الدین صاحب نے جس طریقے سے کہا کہ ججمنٹ پر عمل درآمد نہیں ہونا چاہیے، یہ بڑا ان یوزول تھا. ماضی میں ججز اختلاف کرتے ہیں فیصلوں سے، اور کچھ ججز منورٹی میں ہوتے ہیں، کچھ ججز میجورٹی میں ہوتے ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں کہا منورٹی میں جانے والے ججز نے کہ یہ جو میجورٹی کا فیصلہ ہے آپ اس پر عمل نہیں کریں. تو یہ ایک بنیادی طور پر مس کنڈکٹ کے کھاتے میں آتا ہے. یہ جوڈیشری پر ایک حملہ اس کو سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کو لیڈ قاضی فائز عیسیٰ کر رہے تھے. انہوں نے بھی اپنے اختلافی نوٹ میں کہا الیکشن کمیشن کو کہ آپ نے اگر نہیں فیصلے پر عمل درآمد کیا تو یہ کوئی ایسی بات نہیں کی، آپ نے کوئی غلطی نہیں کی، کیونکہ ابھی تک ریویو پینڈنگ پڑا ہے اور فائنلٹی نہیں ہوئی. لیکن وہ جو فیصلہ آیا تو اس میں کوئی اسٹے آرڈر تو نہیں دیا کسی کورٹ نے، تو اگر ریویو میں وہ فیصلہ اور ہو جاتا تو وہ فیصلہ ریورس ہو جاتا. لیکن بیچ میں فیصلہ نہ کرنا اور یہ کہنا کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی باڈی ہے، اور پھر اسپیکر اور حکومت کا ان کے ساتھ ملنا، چیف جسٹس کا ان کے ساتھ ملنا، یہ ایک سازش تھی، کنسپریسی تھی. اٹ واز اے اسالٹ آن انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. تو یہ سارے جو معاملات ہیں یہ فل کورٹ کے سامنے ہوں گے. حکومت کیا سوچ رہی ہے میں نے وہ بھی آپ کو بتا دیا. تو یہ کل کا دن، پرسوں کا دن، اس سے اگلا دن بڑا زبردست اس میں جو ہے وہ میچ ہمیں نظر آ رہا ہے. تو آج انشاءاللہ آپ کو ہم رپورٹ دیتے رہیں گے. اجازت اگلی ویڈیو تک. اللہ نگہبان.